وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، قرآن کریم سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم زندگی کے پہلو سے ہے، جسے ہم اور آپ اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ چونکہ ماہ رجب کی آج 28 تاریخ ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو 27 اور 28 رجب کو ہزاری روزے کے نام سے روزہ رکھتا ہے، اور اس روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے جوڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج کرائی گئی۔ اسی کی خوشی میں ہم ہزاری روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، یا آپ کو جب معراج کرائی گئی، تو آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 سالوں میں آپ نے اپنی معراج کی تاریخ میں نہ کسی قسم کا فنکشن کیا، نہ ہی روزہ رکھا،
اور نہ ہی دوسری عبادتیں کیں۔ آپ ساری احادیث کی کتابیں پڑھ لیں جن میں صحیح احادیث موجود ہیں، آپ کو صحیح حدیث میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کی تاریخ میں یا معراج جس مہینے میں کرائی گئی اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا فنکشن کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تاریخ سے 10 سال تک زندہ رہے، آپ نے اپنی 10 سالہ زندگی میں کسی قسم کی خوشیاں نہیں منائی، عبادتیں نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، کوئی اور کام نہیں کیا، تو امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے کام کے ساتھ عبادت کو جوڑے جس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا یہ عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، ہمارا یہ عمل برباد ہو جائے گا، اور اس عمل کے ذریعے سے جس عمل کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، جس عمل کو ہم اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا اور آپ کو برباد کر دے گا۔ قرآن کا ارشاد ہے عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ جب نبی سے آگے بڑھنے کی آدمی کوشش کرے گا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے یہ کام کر کے بھی، عمل کر کے بھی تھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کا عمل کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، حامیہ میں جہنم میں لے جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں یہ جائیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، اور انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور جو پلایا جائے گا، جو کھلایا جائے گا، یہ کھانا اور پینا نہیں ہوگا، یہ کھانے کی چیز اور پیٹ بھرنے کی چیز، ذائقے کی چیز نہیں ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ یہ کانٹے دار درخت ہوگا، یہ کانٹا ہوگا جو انسان کے حلق میں جا کر کے پھنس جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کام اتنا ہی کریں جس پر اجر ملے، جس پر ثواب ملے، جس کا فائدہ ہو۔ ہم نبی کے کام سے آگے بڑھ کر کے، نبی کے حکم سے آگے بڑھ کر کے، اللہ کے حکم کے آگے بڑھ کر کے ہم کسی قسم کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اتنا ہی کریے جتنا حکم ہے۔ ایک اصول میں نے بتایا تھا کہ عبادت میں ساری عبادتیں کرنا حرام، سوائے ان عبادتوں کو جن کا قرآن حکم دیتا ہے اور جن کی احادیث حکم دیتی ہے۔ یعنی جو اللہ حکم دیتا ہے، جو رسول حکم دیتے ہیں، اتنا ہی کرنا ہے، باقی اپنے سے نہیں کرنا۔ اپنے سے کریں گے آپ کو آخرت میں پکڑا جائے گا۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں ساری چیزیں حلال ہیں، سب کچھ حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، بس یہی حرام۔ مشروم کی سبزی جو ہے، جب شروع میں نکلی تھی بڑا فتویٰ آ رہا تھا کہ مشروم حرام ہے، مشروم حرام ہے، مشروم حرام۔ قرآن حدیث میں کہیں اس کی دلیل نہیں ہے کہ حرام۔ تو یہ یاد رکھیے، جن کو اللہ نے اور رسول نے حرام قرار دیا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، وہی حرام ہے، باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ بہرحال یہ تمہیدی طور پر کچھ باتیں تھیں۔ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا تعلق اسراء اور معراج سے ہے، ذرا اس پر ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اسراء کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سفر کو، جو مکہ مکرمہ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر تھا، اس سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کا تعلق اسراء سے ہے اور ایک حصے کا تعلق معراج سے ہے۔ اسراء کہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ اور بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، اسے اسرا کہا جاتا ہے. اور معراج مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. تو یہ فرق سمجھیے، اسرا سے مراد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور معراج سے مراد مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر. یہ اسرا اور معراج ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو گئے جبریل امین کے ساتھ، جس کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے اور احادیث کے اندر بھی تذکرہ ہے، کیا یہ معراج جسمانی معراج تھی یا آپ نے خواب کی حالت میں جنت اور جہنم آسمان کی سیر کی تھی اور خواب کی حالت میں 3 تحفے ملے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ جسمانی کے قائل ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی تھی. حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم کا وہی آیت کریمہ جو سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ ہے، اسی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسی ہوئی تھی اس کا جواب دے دیا ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ کرائی گئی تھی. آئیے پڑھتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. سبحانہ، یہ سبحانہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتا ہے پاک، اور سبحانہ کا معنی ایک ہوتا ہے تعجب، حیرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. عربی زبان میں سبحانہ کو حیرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ یہ کہہ کر کے ایک تعجب کر رہا ہے، تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے کہ جس سفر کا تعلق 40 دنوں سے ہے اسے وہ ذات جو آسمان میں ہے ایک رات میں لے گئی. تعجب کا اظہار اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو روح اور جسم کے ساتھ ایک ہی رات میں 40 رات کے سفر کو طے کرا دیا. دوسرا جواب بھی اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی. بندے سے مراد روح نہیں ہوتی، بندے سے مراد جسم اور روح دونوں ہوتا ہے. بندے سے مراد بندہ اسی پر بولا جاتا ہے، عبد اسی پر بولا جاتا ہے جو روح اور جسم کے ساتھ ہو. اللہ نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی، یعنی روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے سے معراج کرائی. ایک تیسرا جواب، مشرکین مکہ، کفار مکہ جو نبی کے دشمن تھے، نبی جب معراج سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اپنے سارے حالات و قوائف کو بیان کیا. مشرکین مکہ نے جھٹلا دیا، کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، 40 رات کا سفر، ہم لوگ 40 رات میں بیت المقدس تک جاتے ہیں، مسجد حرام سے، مکہ سے فلسطین 40 رات میں جاتے ہیں، اور آپ ایک ہی رات میں سارا کچھ طے کر کے آ گئے. مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کا رد کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں بذات خود گیا. اگر خواب کے واقعات اللہ کے نبی بیان کرتے تو خواب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مشرکین مکہ کو اعتراض کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ کو تو مان لینا چاہیے تھا، یہ خواب کی حالت ہے، خواب میں تو بہت ساری جو ہونے والی چیزیں وہ بھی دکھتی ہے، جو نہیں ہونے والی چیزیں وہ بھی دکھتی ہے، اور ایسی چیزیں دکھ جاتی ہیں جن کا کبھی زندگی میں ہونا ممکن نہیں ہے. مشرکین مکہ کا اعتراض بھی یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کرائی گئی، جسم اور روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں قرآن کی تفسیر جنہوں نے کی ہے اور بڑے عظیم اور بڑے پائے کے مفسر ہیں، کہتے ہیں
هذا مذهب جمهور السلف والخلف من ان الاسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك. جمہور سلف اور خلف سب کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج کرائی گئی، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ان حالات سے معلوم ہوتا ہے۔ براق لایا گیا، جبریل امین آئے، براق سے مخاطب ہو کر کے کہا، پھر آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، حضرت آدم سے، حضرت یوسف سے، حضرت ابراہیم سے اور دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان سارے حالات بتاتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح کے ساتھ کرائی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرا اور معراج کا یہ سفر کب ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری میں 10 سے زیادہ اقوال نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کرائی گئی، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں، 12 نبوی ربیع الاول کے مہینے میں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 8 سال پہلے کرائی گئی، یعنی ماہ رجب میں 12 نبوی میں۔ کسی نے 6 ماہ قبل کہا ہے، کسی نے 11 ماہ قبل کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا، یعنی سیرت نگاروں میں یہ اختلاف ہے کہ معراج کس مہینے میں اور کس تاریخ میں کرائی گئی۔ لیکن سیرت کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو بات زیادہ درستگی کے قریب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 1 سال قبل یعنی ماہ ربیع الاول میں 12 نبوی میں کرایا گیا، یعنی 12 نبوی ماہ ربیع الاول میں یہ معراج کرائی گئی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسرا کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی روانگی کے 1 سال قبل تھا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اسی کی طرف حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہیں کہ اسرا اور معراج کا یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں ہو۔ بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں ہو یا رجب کے مہینے میں ہو، تاریخ متعین نہیں ہے، ہم حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی تاریخ کو حتمی تاریخ قرار دے کر کے اس دن کسی قسم کی عبادت اور فنکشن کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں سے جبریل امین کعبہ مشرفہ کے پاس لے کر کے آتے ہیں، حتیم کے پاس لاتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نہ پوری طرح نیند میں تھا نہ پوری طرح میں بیداری میں تھا، یعنی میری حالت بین بین تھی، میں اوگ رہا تھا، اور میرے ساتھ حمزہ اور علی غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرشتے آئے اور کہنے لگے ان دونوں کے درمیان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں اٹھائیے، انہیں لے آئیے۔ اب انہیں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا، یعنی آپریشن کیا گیا۔ پھر آپ کا دل نکالا گیا۔ آپ کا دل نکالنے کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے ساتھ سے دھویا گیا، اور پھر اس میں ایمان اور حکمت کی باتیں رکھ کر کے، ایمان اور حکمت کی باتیں اس میں بھر کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پیک کر دیا گیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ یعنی سینہ چیرنے کا واقعہ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے 2 مرتبہ شق صدر کے واقعے سے گزر چکے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، آپ پل رہے تھے، اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس درمیان فرشتے آ کر کے آپ کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کا بھائی رضائی بھائی گھبرایا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ ماں جب جاتی ہے
تو ماں بھی گھبرا جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے ان کی ماں کے پاس یعنی حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر اللہ کے نبی کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ ایک بچپن میں تھا۔ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ تیسری مرتبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے، شق صدر کا واقعہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی پوری طریقے سے ایمان اور حکمت کی باتیں بھر دی جاتی ہیں، تو پھر یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اسرا کی، یعنی مسجد حرام کے پاس براق کو لایا جاتا ہے، جو براق کچر سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سفید کلر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے نبی کے پاس لایا جاتا ہے۔ اس درمیان براق تھوڑا سا شوخی دکھاتا ہے، تھوڑا نوٹنکی کرتا ہے جسے ہم کہہ لیں۔ تو حضرت جبریل براق کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ آج جو تم پر سوار ہونے والا ہے، اس سے معزز شخص دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اس سے معزز شخص تم پر سوار ہونے والا ہے ہی نہیں۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ براق کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں براق پر بیٹھا تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی جتنی تیز اس کی نگاہ، یعنی جہاں تک اس کی پہلی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنا تیز رفتار سواری تھی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے گئی۔ وہاں جاتے ہیں اللہ کے نبی، وہاں اترتے ہیں، وہاں اترنے کے بعد آپ اپنی سواری کو وہیں باندھتے ہیں جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پہلے سے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو سید الانبیاء اور امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے۔ جب امامت سے فارغ ہوتے ہیں، امامت سے فراغت کے بعد بیت المقدس سے جب نکلتے ہیں باہر، تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم 2 پیالہ پیش کرتے ہیں۔ ایک پیالے میں شراب ہوتی ہے اور ایک پیالے میں دودھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ 2 تحفے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ان دونوں میں سے ایک کو منتخب کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا تحفہ، دودھ کو منتخب کیا۔ تب جبریل امین نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور اسلام فطرت پر ہے، اور آپ کی امت فطرت پر رہے گی۔ جب اللہ کے نبی دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور نوش کرتے ہیں، اس کے بعد جبریل امین آپ کو لے کر کے براق کے ذریعے سے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے قریب جاتے ہیں، وہاں دروازہ نوک کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایسا تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں کوئی شگاف نہیں، خود اللہ کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو کیا کوئی شگاف فاتح ہو، کیا کسی قسم کا ہول یا کسی قسم کی کوئی کھڑکی وغیرہ کچھ تو نہیں ہے۔ فرجع البصر، دوبارہ لوٹاؤ، دیکھو کوئی ہے، کچھ ہے شگاف وغیرہ؟ کوئی نہیں ہوتا، کچھ شگاف نہیں دکھتا۔ لیکن جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں، پہلے آسمان کے قریب پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، کون؟ جبریل امین کہتے ہیں جبریل۔ پھر پوچھا جاتا ہے آپ کے ساتھ کون؟ جبریل امین کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دربان دروازہ پر موجود فرشتہ آپ کو مرحبا کہتا ہے اور دروازہ کھولا جاتا ہے۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت آدم موجود ہوتے ہیں، حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ آدم کو، ابو البشر کو سلام کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام بولتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، نیک صالح اور نیک بیٹا انہیں کہتے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اپنے دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مسکرا دے رہے ہیں، ان کے دل میں فرحت اور انبساط پیدا ہوتا ہے، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں ان کے دل پر پسماندگی سا چھا جاتی ہے، ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ منظر سمجھ میں نہیں آیا، کیا بات ہے، دائیں طرف خوش ہو رہے ہیں، بائیں طرف اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، رونے لگتے ہیں، پسماندگی چھا جاتی ہے، چہرے پر مسکان تھا جو ختم ہو جاتا۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، یہ کیوں دائیں طرف کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، بائیں طرف کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ دیکھیے، یہ حضرت آدم علیہ السلام جو دائیں طرف دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی روحیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں۔ دائیں طرف حضرت آدم کی وہ روحیں ہیں، حضرت آدم کی وہ ذریتیں ہیں، حضرت آدم کی اولاد کی روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گی۔ اس لیے حضرت آدم دیکھ کر کے ہنستے ہیں کہ یہ میری اتنی بڑی تعداد، میری یہ سب بچے، یہ میری ذریت، یہ سب جنت میں جائے گی، خوش رہے گی، عیش و آرام کرے گی۔ لیکن جب بائیں طرف دیکھتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو جہنم میں جانے والی ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یہ بائیں طرف والے حضرت آدم کی او ذریت ہے، حضرت آدم کی او اولاد ہیں، او اولاد کی روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والی ہے، اس لیے رونے لگتے ہیں۔ اور ایک باپ کے دل کی کیفیت باپ ہی سمجھ سکتا ہے، ایک باپ کے دل کی کیفیت باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ آپ اپنے اوپر غور کر کے دیکھیے، آپ کی اولاد ہو یا میری اولاد ہو، اگر کہیں اس کے لیے خطرہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دل مچل جاتا ہے اگر نہیں بچا پاتے ہیں۔ یہی حال حضرت آدم کا تھا، یہ ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر بھی دروازہ نوک کیا جاتا ہے، وہی سب سوال و جواب ہوتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ دونوں خالازاد بھائی تھے، ان دونوں سے ملاقات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام سے سلام دعا ہوتی ہے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی یہاں سے آگے جاتے ہیں اور تیسرے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہوئے بھی وہی سب حالات سے اور وہی سب چیزیں سامنے آتی ہیں جو پہلے آسمان پر ہوئی تھی۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام سے حال چال خیر خیریت سلام دعا ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یوسف علیہ السلام کے پاس کے حالات کو بیان کرتے ہیں تو یہ بھی بیان کرتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ عُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہیں کہ گویا انہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کر دی گئی ہے۔ حسن یوسف ید عیسیٰ کہا جاتا ہے، شعر ہے فارسی کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اتنے حسین و جمیل تھے کہ عزیز مصر آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور آپ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا تھا۔ جیل کی زندگی حضرت یوسف نے برداشت کر لی، جیل کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام نے گوارا کر لی، لیکن بدکاری سے آپ اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہی سب دعائیں دیتے ہیں، استقبال ہوتا ہے۔ پانچویں آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کچھ آگے بڑھتے ہیں، آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ پوچھا گیا حضرت موسیٰ کیوں رو رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو کیوں رونا آ رہا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
یا ربی ھذا الغلام الذی بعثته بعدی يدخل من امته الجنہ اکثر وافضل مما يدخل من امتی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے رب، اے میرے پروردگار، اس خوبصورت بچے کو تو نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی امت کے اکثر اور زیادہ لوگ، میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. اس کی امت سے زیادہ لوگ میری امت، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کے لوگ اس کی امت سے کم جنت میں جائیں گے. امت محمدیہ کی اکثریت اور کثرت جنت میں ہوگی. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اور اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا. پھر یہاں سے اللہ کے نبی 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم سے ملاقات کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے اس بیت معمور میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر داخلے کی اجازت مل گئی پھر انہیں دوبارہ اس میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ بیت معمور فرشتوں کے عبادت کی جگہ ہے، اور یہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں کعبہ مشرفہ ہے. یعنی کعبہ مشرفہ دنیا میں جہاں موجود ہے اسی کے بالکل اوپر آسمان پر بیت معمور موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیت معمور آسمان سے گر جائے، بیت معمور آسمان سے اگر گر جائے تو بالکل کعبہ مشرفہ پر آ کر کے گرے گا، بالکل آسمان کے اوپر، اور اسی کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے. تو یہ بیت معمور ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. بیت معمور کے پاس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کچھ دیا جاتا ہے، یعنی آپ کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی جاتی ہیں: دودھ، شراب اور شہد. دودھ، شراب اور شہد، یہ 3 چیزیں دی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی آپ نے دودھ ہی کو اختیار کیا. تب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہی الفطرہ التی انت علیہا و امتک، یہ فطرت ہے، دودھ یہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت ہے. یعنی آپ کی امت فطرت پر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے امت کو جو اللہ تعالیٰ نے فطرت ڈالی ہے، یعنی فطرت اسلام پر رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جو صحیحین کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، کہ اللہ کے نبی کو اس موقع پر بھی 2 ہی چیزیں پیش کی گئی، دودھ اور شراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، دودھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جب اللہ کے نبی نے دودھ کو اختیار کیا تو اس موقع پر جبریل امین نے کہا اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے، شراب کو چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت بے راہ روی کا شکار ہو جاتی. آپ نے دودھ کو اختیار کیا ہے اس لیے آپ کی امت فطرت پہ رہے گی. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جاتے ہیں، اور اب آپ کے سفر کا آخری دورہ ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ان کی اصلی حالت میں ملاقات کرتے ہیں. ابھی مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس سے پہلے تک آپ نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا تھا. آپ علیہ السلام کسی اور کی شکل میں جبریل امین سے ملاقات کر رہے تھے، لیکن سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح. میں نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور جب میں سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھا تو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا ان کو 600 پر تھے. 600 جناح.
600 पर जिब्रील अमीन को थे। ये उनकी असली हालत थी, ये उनकी असली कैफियत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को कितनी मरतबा देखा उनकी असली हालत में? ये दूसरी मरतबा था। पहली मरतबा जब वही पहली मरतबा आई थी और उसके बाद कुछ दिन के लिए वही मौकूफ हो गई थी। अल्लाह के नबी घबराए थे, क्या बात है, क्या वजह है कि एक वही आई उसके बाद वही आना बंद हो गई। तब वही या अय्युहल मुद्दत्तिर, ये सूरह करीमा जिब्रील अमीन लेकर के आए और अल्लाह के नबी ने देखा जिब्रील अमीन अपनी असली हालत में है। तो अल्लाह के नबी ने सिदरतुल मुंतहा पर दूसरी मरतबा जिब्रील अमीन को उनकी असली हालत में देखा था। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूसरी मरतबा देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। इस आयत करीमा से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, इससे मुराद अल्लाह ताला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह ताला को देखा। हालांकि इसरा और मेराज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बज़ाते खुद मुलाकात नहीं की, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपनी इस आँख से नहीं देखा है, दुनिया की आँख से अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा है। लक़द रअहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, इस आयत करीमा में जिब्रील अमीन मुराद हैं। हज़रत आयशा कहती हैं, हज़रत मसरूक रावी हैं, कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा के पास था। हज़रत आयशा कहने लगी कि जो ये बात कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, नबी पर झूठ बोल रहा है, नबी पर झूठ बोल रहा है। हज़रत मसरूक कहते कि मैं टेक लगा करके बैठा हुआ था, मैं सीधा बैठ गया, ऐ आयशा क्या बात कह रही हैं? उन्होंने कहा हाँ यही हकीकत है, अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे कि आपने अपनी आँख से अल्लाह ताला को देखा है तो झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला ने अपना दीदार नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँख से नहीं कराया। हाँ, आखिरत में जब क़यामत कायम होगी, जन्नत में लोग जाएंगे तो सबसे बड़ा शर्फ, सबसे बड़ी फजीलत यही है कि एक इंसान अपने उस रब से जिसे गैब में, जिस पर गैब पर ईमान रखता था, बिन देखे ईमान रखता था, उसे जन्नत के अंदर देखेगा। और सबसे बड़ा शर्फ और सबसे बड़ी फजीलत की बात यही होगी। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचने के बाद जन्नत की सैर की, जहन्नम की सैर की, और अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जन्नत और जहन्नम की दिखाई, सैर कराई। फिर उसके बाद इसी सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए गए, जिसके बारे में बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि एक तोहफा 5 नमाज का था, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें थी, और तीसरा ये बात थी कि अल्लाह ताला गुनाहगार को माफ़ कर देगा अगर उसने शिर्क नहीं किया। शिर्क अगर नहीं किया है, मुशरिक नहीं है, तो अल्लाह ताला अपने फजल से माफ़ कर सकता है या सज़ा दे करके उसे जन्नत में दाखिल कर सकता है। लेकिन मुशरिक का मामला इससे अलग है, मुशरिक को सज़ा ही मिलेगी, जहन्नम ही में जाएगा। कुरान करीम ने फरमाया, में अल्लाह ने फरमाया मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जो मुशरिक है उस पर जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरा ठिकाना है। तो 3 तोहफे अल्लाह ताला ने आसमान पर और सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इसरा और मेराज में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें भी दिखलाई, कुछ अजीब व गरीब चीज़ें भी दिखलाई जिसे अल्लाह के नबी ने बयान किया। इसी अजीब व गरीब में से एक वाक़या ये है कि जिस रात अल्लाह के नबी ने आसमान की, जन्नत और जहन्नम की सैर की, इस सैर के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ी उम्दा खुशबू महसूस हुई, बड़ी उम्दा खुशबू महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये खुशबू कैसी है, ये खुशबू कैसी आ रही है? जिब्रील अमीन ने कहा ये खुशबू उस औरत की है और उस औरत के बच्चे की है जो औरत फिरौन की बेटी को कंघी किया करती थी,
دوران کنگھی اس عورت کی کنگھی گر گئی زمین پر، اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا، اور فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا تم میرے باپ کو یاد کر رہی ہو، میرے باپ کو پکار رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس رب کو پکار رہی ہوں جو رب میرا اور تیرا رب ہے اور تیرے باپ کا رب ہے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے ضرور شکایت کروں گی، تم ایسی ایسی باتیں کہہ رہی ہو۔ کہا جاؤ شکایت کرو۔ جب شکایت کی گئی تو فرعون ظالم جلاد بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑے کڑھائی میں تیل کو گرم کیا اور اس کے سارے بچے کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کے سارے بچے جل بھن گئے۔ ایک بچہ بیچاری کے گود میں تھا، اس نے اپنے اس بچے کی محبت میں تھوڑا ہچکچائی، تھوڑا اسے تذبذب ہوا کہ تیل میں کودیں یا نہ کودیں۔ بچہ بول پڑا اے ماں، دنیا کی آگ کو تو برداشت کر لے، دنیا کی آگ کو تو برداشت کر لے اور تیل میں بغیر کسی شک و شبے اور تردد کے کود جا۔ عورت کا اس بچہ جب بول پڑا تو عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اس تیل میں کود گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر اللہ کے نبی نے کہا، جبریل امین نے کہا دیکھو یہ وہی عورت ہے اور اس عورت کے بچے ہیں جن کی خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم واقعہ ہے میرے بھائیوں، کتنا خطرناک واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، جس کے اور بھی بچے ہیں، ایک ظالم جلاد بادشاہ جو ایک کڑھائی میں تیل کو گرم کر رہا ہے، کھولتا ہوا تیل جس میں کودنا ہے۔ یہ ایمان والی عورت تھی، کتنا پختہ ایمان تھا، کتنا پختہ اللہ پر یقین تھا کہ اس نے ظالم بادشاہ کے ظلم کو برداشت کر لیا، تیل میں جلنا اور بھلنا برداشت کر لیا، لیکن جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور کتنی بڑی خوشخبری اور کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملی کہ اس عورت کی خوشبو اللہ کے نبی نے خود پائی۔ میرے بھائیو، آج ہم بھی اگر اذیتیں اور تکلیفیں اسلام کے لیے برداشت کرتے ہیں، انشاءاللہ وہاں ہمارا مقام اعلیٰ ہوگا، وہاں ہمارا مقام بلند ہوگا۔ دنیا میں دین کے لیے، اپنے شریعت کے لیے، اسلام کے لیے تکلیف برداشت کر لیں، لیکن عقیدے سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ چلو یہاں ہم اپنے آپ کو بچا لیں، مورتی کی بھی پوجا کر لیں، قبر کی بھی پوجا کر لیں، ان کی بھی کر لیں، فاتحہ کا بھی کھا لیں، تیجا کا بھی کھا لیں اور فلاں سب کھا لیں، پھر جا کے اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ ایسا ایمان نہیں چاہیے، پختہ ایمان چاہیے۔ آج آپ نے رجوی کونڈا بھی دیکھا ہوگا 22 رجب کو۔ رجوی کونڈا ہوتا ہے تو ٹھوکوے اور جامن اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں اور لوگوں کے گھر میں تبرک کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب تبرک کھانے والی چیز نہیں ہے، آپ لوٹا دیجئے، آپ قبول نہ کیجئے۔ جب تک قبول نہیں کریں گے تب تک یہ رسم اور یہ خرافات ختم نہیں ہوگی۔ آپ شانہ بشانہ ان کے کندھے سے ملا کر کے چلیں گے، کبھی سدھرے گا ہی نہیں، کبھی لوگوں کے اندر احساس ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اسلام نے عقیدے سے کبھی کمپرومائز کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم سے 7ویں آسمان پر ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو سلام پہنچائیں۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کہاں سے بھیج رہے ہیں؟ 7ویں آسمان سے۔ انبیاء بھی ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، وہاں آسمان سے، 7ویں آسمان سے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر کے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ اور کیا کہیے گا؟ انہیں خبر دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں انہیں خبر دیجیے گا، جنت کی مٹی بڑی بہترین ہے، بڑی خوشبودار ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، بڑی ہموار زمین ہے، چلتے جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جنت میں درخت لگانا ہے تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے درخت لگائے گا۔ جنت میں سجرکاری کرنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ کتنا معمولی سا کلمہ ہے، کتنی معمولی سی دعا ہے، چلتے پھرتے، کام کرتے، سوتے بیٹھتے، سفر کرتے، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں آپ کے لیے درخت لگ رہا ہے۔ اور تیسرا واقعہ آپ یاد سنیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج میں سفر کر رہے تھے تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، جن کے ناخن تانبے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناخن دیا تھا تانبے کا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اور تانبے کا ناخن کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ اپنی گالوں کو نوچ رہے تھے، اپنے رخسار کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، کیا وجہ؟ جبریل امین نے کہا دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی برائی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناخن دیا ہے تانبے کا جس کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم غیبت جیسی کبھی اور بری چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج بچے کو ان کے ناخن اگر جسم پر لگ جائیں، چہرے پر لگ جائیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ میری چھوٹی سی بچی ہے، کبھی کبھی ناخن لگا دیتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں تانبے کا ناخن ہوگا اور اس سے نوچنا پڑے گا اپنے چہرے کو، اس سے اپنے چہرے پر خراش لگانی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، لیکن آپ اس سے باز نہیں آ پائیں گے۔ اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کے دوران ایک اور واقعہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو آگ کی کینچی دی گئی ہے، آگ کی کینچی سے اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں، آگ کی کینچی دی گئی ہے اور آگ کی کینچی سے اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا وجہ ہے یہ لوگ، ان لوگوں کو آگ کی کینچی کیوں دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، قرآن کی باتیں بتاتے تھے، حدیث کی باتیں بتاتے تھے، قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے تھے، مولوی جیسے ہم لوگ تھے، اور خود تو لوگوں کو بتاتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھلا دیا تھا۔ نماز پڑھنے کا حکم کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب مولوی کے زندگی میں جھانک کر دیکھو تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے مولویوں کو اور ایسے ان لوگوں کو جو بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اگر انہوں نے بات صحیح کی ہے اور اپنے آپ کو بھلا دیا، ایسے لوگوں کو آگ کی کینچی تھمائی جائے گی اور اس سے اپنی زبانیں کاٹیں گے۔ اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ آپ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو بتائیں گے نہیں اس لیے کہ جہنم میں ہمیں کرنا نہیں ہے، جہنم میں آگ کی کینچی، اس سے سخت عذاب ملے گا۔ کہ آپ کو معلوم تھا، آپ نے بتایا نہیں، آپ کو معلوم تھا، آپ نے علم کو چھپا لیا۔ ایک صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتائی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کسی کو نہیں بتائی، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اسی وجہ سے بتا دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ علم کو چھپانے کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کو انہوں نے بتا دیا، انہوں نے صحابہ کے درمیان بیان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ ان واقعات میں ایک اہم واقعہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیر کر کے جب واپس آ رہے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے انبیاء سے پھر ملاقات ہوئی۔ غور کیجیے گا، سارے انبیاء سے پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچتے ہیں اللہ کے نبی، تو حضرت موسیٰ کوئی سوال نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کیا ملا کیا نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ سوال کر لیتے ہیں اللہ نے کیا دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں تحفے میں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں اپنی امت کو جھیل چکا ہوں، میں اپنی امت پر تجربہ کر چکا ہوں، میری امت اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہی تھی اور آپ کی امت بھی ایسا ہی کرنے والی ہے، اس لیے 50 نمازوں کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ نہیں اٹھا پائے گی۔ جائیے اللہ کے پاس جائیے اور اللہ سے نمازیں کم کرائیے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اللہ کے پاس گئے اور نمازیں کم کرائی۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی، ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کی۔ 5 یا 10 نمازیں کم ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے یہ تو ابھی بھی بہت ہے، اس 40 وقت کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی آپ کی امت، جائیے اللہ کے پاس کم کرائیے۔ پھر گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر گئے اللہ کے نبی، پھر نماز کم ہوئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی بہت ہے، پھر اللہ کے نبی گئے، پھر آئے، پھر اللہ کے نبی گئے۔ جب 5 نمازیں بچ گئی، حضرت موسیٰ کہتے ہیں ابھی بھی بہت ہے، ابھی بھی بہت ہے، لگ رہا ہے نا بہت ہے، 5 نمازیں ہم بھی نہیں پڑھ پاتے، بہت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ صحیح ثابت ہوا، 5 نمازیں ہم سے نہیں ہو پاتی۔ کوئی کاروبار میں بزی ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے محمد الرسول اللہ ابھی بھی بہت ہے، جائیے آپ کم کرائیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں اتنی مرتبہ اللہ کے پاس آیا گیا اب مجھے شرم لگ رہی ہے کہ میں اب بھی جاؤں اللہ سے کم کراؤں، میں اسی کو لے کر کے جاتا ہوں اور اپنی امت کو دے دوں گا۔ جب اللہ نے 5 نمازیں دی تو اللہ نے اللہ کے نبی سے یہ بات بھی کہی، دیکھیے 5 نمازیں تو ہیں لیکن میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، ثواب 50 ہی کا رہے گا، اگرچہ امت کو 5 ادا کرنی ہے۔ اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ 1 نماز 10 کے برابر ہے، 5 نماز 50 کے برابر ہے، پھر بھی ہم 5 نمازیں ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ غور کریں، اللہ نے یہ نمازیں کہاں دیں؟ روزہ تو دنیا میں فرض ہوا، زکوٰۃ تو دنیا میں فرض ہوئی، حج دنیا میں فرض ہوا، دیگر عبادتیں دنیا میں فرض ہوئی، لیکن نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ کو نماز فرض کرنی پڑی تو آسمان پر اور سدرۃ المنتہا پر بلا کر کے اللہ کے نبی کو دیا۔ یہ بات یاد رکھیے اور ہم سب اپنے آپ سے یہ تہیہ کر لیں، عزم کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ ہمیں نماز کی تاکید کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے، نماز سے ہمیں جی نہیں چرانا ہے۔ یہی نماز ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کو بخشوائے گی۔ یہی نماز ہے جو پہلا سوال کا جواب دینے میں کامیاب کرے گی، ورنہ نماز آپ کے کھاتے میں نہیں ہے، پہلے ہی پھنس جائیں گے، پھر دوسرے سوال میں کیا آپ جواب دے پائیں گے۔ اس لیے پہلے آپ اپنے پہلے سوال کے جواب کو تیار کیجئے۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن تمہاری نماز کہاں ہے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، وقت نکال کر کے نماز پڑھیں اور اسراء اور معراج سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس سے ہم اور آپ سبق حاصل کریں اور نبی کی زندگی کو پڑھیں، نبی کی زندگی میں جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں انہیں لیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز وغیرہ لے کر کے دنیا کے اندر آئے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے سارے واقعات پیش کیے، سب نے جھٹلا دیا اور پھر مذاق کا ایک مڑ بنا رہے تھے۔ سب مشرکین مکہ مذاق کا مڑ بنا رہے تھے۔ اب دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا۔ ابھی تک تو سب لوگ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی سب بات کو مان لیتے تھے۔ اب تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، اب ان کے ماننے والے بھی ان کی بات نہیں مانیں گے۔ مڑ بنا رہے تھے، سب ماننے والوں کو بلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو بلایا اور کہا دیکھو ان لوگوں کے سامنے بیان کرو اپنا سارا واقعہ۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا اور سارے لوگوں نے مان لیا۔ پھر سوچا چلو ان لوگوں نے مان لیا ہے، ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں مشرکین مکہ، نبی کو لے کر کے نہیں، اکیلے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ جاتے ہیں، کفار مکہ کی ایک جماعت جاتی ہے، کہتی ہے دیکھو کیا کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمان وغیرہ کی سیر ایک رات کر لے، مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا تو کر نہیں سکتا، کوئی ایسا کر نہیں سکتا، ایک رات کا سفر ہے ہی نہیں، 40 رات کا سفر ہے، ایک رات میں کون مانے گا؟ کہا تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور آسمان کی سیر کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار غار جب مشرکین مکہ کی یہ بات سنتے ہیں تو انہوں نے کہا میرا ساتھی کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کہا ہاں محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی کوئی بات ہم نہیں جھٹلاتے، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کی سیر کی۔ پھر ان لوگوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا، کہا مسجد اقصیٰ گئے ہو نا تو ذرا بتاؤ کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہے، اس کی کتنے کھمبے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا گھبرا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے بیت المقدس کو لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں حتیم کے قریب، ایسا لگتا ہے کہ بیت المقدس آ گیا۔ مشرکین مکہ جو بھی سوال کر رہے ہیں میں انہیں دیکھ کر کے اس کا جواب دے رہا ہوں، جس سے مشرکین مکہ خاموش ہو گئے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ میری ماں اور بہنوں کو بھی اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میری مائیں اور بہنیں جن کے اندر خرافات، بدعیات، شرکیات، رسوم و رواج بہت زیادہ ہیں، اے اللہ انہیں
رسوم و رواج، بدعات اور خرافات سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.